ایکسپورٹ پروسیجر کا ایک اور انتہائی اہم ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمرشل انوائس کہلاتا ہے. کمرشل انوائس جو ہے وہ ایک بل ہے جس کے ذریعے جو ایکسپورٹر ہے وہ چارج کرتا ہے پرائس اور انوائس جنریٹ کرتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کی جو کہ پے کرنی ہے امپورٹر نے. اس کی شکل مور لیس ایک کیش میمو کی طرح کی ہوتی ہے جس میں ڈیٹیل انفارمیشن ہے سیلر کی یعنی ایکسپورٹر کی کمپنی کا نام، ایڈریس، اس کے تمام جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وچ انکلوڈز فون نمبرز، فیکس نمبر، ای میل ایڈریس، ویب سائٹ اف دیر از اینی. پھر اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کس تاریخ کو یہ انوائس جنریٹ کی گئی. پھر خریدنے والے کا نام یعنی ان اوور ایگزامپل امپورٹر، اس کا نیم اینڈ ایڈریس، who is to pay this invoice, and then it could contain the serial wise products and product description کہ جتنی ٹائپ کی چیزیں ہیں 1 2 3 4 کر کے ان کو ڈسکرائب کیا جائے گا کہ اس میں کون کون سی پروڈکٹ شامل ہیں، اس پروڈکٹ کا نام، اسپیسیفیکیشن، اس پروڈکٹ کی پرائس پر یونٹ. اب یونٹ جو ہے وہ پیک کا بھی ہو سکتا ہے، یونٹ جو ہے وہ ایک پیس کا بھی ہو سکتا ہے. تو عام طور پہ جو ایکسپورٹ انوائسز ہیں اس میں ہم جو پرائس کوٹ کرتے ہیں وہ پیک کی کرتے ہیں. فار ایگزامپل if a carton contains 12 pieces, so the price which is being quoted is for 1 dozen, or for 1 pack which contains 12 pieces. اس کے ساتھ اگلے کالم میں ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کتنے کارٹنس ہیں یا کتنے پیکس ہیں. فار ایگزامپل اگر 100 ڈزن ہے کوئی چیز تو ہم 1 ڈزن کی پرائس لکھیں گے اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ کارٹنس کتنے ہیں. تو 100 اور 1 ڈزن کی پرائس یہ ہے، پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے اماؤنٹ کتنی بن جائے گی. تو دس از ریگارڈنگ آئٹم نمبر 1. سملرلی 2 3 4 may it go up to 10 or whatever، اور سب کی اماؤنٹس ایسے ان کی ڈسکرپشنز کے سامنے آئیں گی. اور پھر آخری کالم میں نیچے سب سے آخر میں ہم ٹوٹل اماؤنٹ جنریٹ کریں گے کہ اس انوائس کی ٹوٹل پرائس کتنی ہے، ٹوٹل ویلیو کتنی ہے. So this commercial invoice shows the statement for goods sold, and it is required for custom clearance as well as it is used to pay the proceeds. تو اگر یہ جو پیمنٹ ہے لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے اس کا موڈ ہے پیمنٹ کا، تو پھر یہ انوائس جو ہے الٹیمیٹلی اٹ گوز ٹو دا بینک آف دا امپورٹر اینڈ اٹ از پیڈ. اور ان ویری ارلیئر جب ہم نے یہ ایکسپورٹ پروسیس ابھی شروع نہیں کیا اور بھیجا نہیں، جب ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہے تو ان دا فائنلائزیشن آف نیگوسیشن ہم اسی کا ایک ارلیئر ورژن بھیجتے ہیں جس کو پرفارما انوائس کہتے ہیں. پرفارما انوائس بنیادی طور پہ کمرشل انوائس ہی ہے، لیکن اس کی ارلیئر شکل ہے جس میں اگر امپورٹر چاہے تو کوئی تبدیلی سجیسٹ کر سکتا ہے. اور بنیادی طور پہ جو کمرشل انوائس ہے یہ انتہائی اہم ہے، بیکاز یہ ایگزیکٹلی اس لائبلٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے which is to be paid by the importer in order to buy the products
which he has ordered to the exporter. اس کے علاوہ جب پروڈکٹس پہنچ جاتی ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ دوسرے ملک میں تو اٹ نیڈس کسٹم کلیئرنس، اور کسٹم کلیئرنس جو ہوتی ہے وہ ویلیو بیسڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی پرسینٹیج ہوتا ہے، اور ویلیو کا کوئی پرسینٹیج. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل فٹ بال ہے، اسپورٹس گوڈز ہیں، جرمنی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان، تو جرمنی میں اگر کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی آن اسپورٹس گوڈز 10% ہے، تو وہ جو کمرشل انوائس ہے اس کا 10% جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کے طور پہ اس میں ایڈ کریں گے، اس کے اوپر چارج کریں گے ان آرڈر ٹو کلیئر اٹ سو دیٹ اٹ کوڈ ریچز دا امپورٹر فائنلی. یہ کمرشل انوائس ہمارے ایگریمنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اس میں کچھ اینڈ میں ایڈیشنل ایکسپینڈیچرز ایڈ بھی کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فریٹ ایکسپورٹر پے کر رہا ہے اور لیٹلی وہ امپورٹر نے پے کرنا ہے اس انوائس کے ساتھ، تو پھر ہم کاسٹ آف گڈس جو ہم سیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آخر میں فریٹ کی اماؤنٹ بھی ایڈ کر دیں گے، اور پھر جو ٹوٹل انوائس جنریٹ ہوگی وہ کہلائے گی C&F فرینکفرٹ فار ایگزامپل. تو یہاں سے جو فرینکفرٹ تک کا فریٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. So the total liability which importer needs to pay to the exporter, that is reflected through this commercial invoice, اور اس کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا بریک اپ اور اس کے ڈفرنٹ کمپوننٹس they all are shown in this commercial invoice, which is a vital document for financial proceeds, for reflecting the amount to be paid, and for custom purposes as well.